أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الکافرون وصلی اللہ علی النبی الکریم. اس سورت کو مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ براءت کی صورت ہے. جس طرح سورت توبہ اس کا نام توبہ اور براءت ہے، اسی طرح یہ ہر قسم کے مشرک سے براءت کے لیے صورت ہے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس کے بعد ان 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ فجر کی 2 رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 سورتیں پڑھتے ہیں. بلکہ ایک صحابی تو یہ ہیں، مسند احمد میں روایت ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا تھا کہ آپ فجر کی رکعتوں میں کیا پڑھتے ہیں، تو آہستہ سے آواز سے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو صحابی فرماتے ہیں یہی 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا جب انہوں نے پوچھا، مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی میں بھی ہے، مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ صحابی ہیں حضرت حارث ابن جبلہ رضی اللہ عنہ، وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نے کہا تھا اللہ کے رسول کوئی چیز مجھے ایسی سکھائیں کہ سوتے وقت میں اسے پڑھ لیا کروں. تو اللہ کے نبی نے یہی صورت فرمائی تھی کہ اذا اخذت مضجعک من اللیل فقرأ، جب تو اپنے بستر پر جائے رات کو تو یہ پڑھا کر قل یا ایھا الکافرون فانھا براءۃ من الشرک. رات کے پڑھنے کے وظائف اور بھی ہیں، آخری 3 سورتوں کے بارے میں بھی فرمایا اور کہ شام کے وقت پڑھ لیا کریں، اور آخری 2 سورتیں جو ہیں ان کے بارے میں کہ ان کو دم کر لیا کریں اپنے پورے جسم میں. ایک حدیث یہ بھی آ گئی ہے کہ سورہ کافرون بھی پڑھیں. تو اس سورت کو فضیلت کے اعتبار سے یہی ہے اور ہر قسم کی شرک سے برات کے لیے اعلان ہے. قل یا ایھا الکافرون، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے سارے کافروں کو. اگرچہ خطاب مشرکین مکہ قریش مکہ کو تھا، لیکن یہاں ہر قسم کے کفار و مشرکین مراد ہیں. ان کو اعلان ہوتا ہے لا اعبد ما تعبدون. موحدانہ حیثیت سے ہر موحد کو یہ اعلان کرنا ہے اور اپنے قول و فعل سے یہ بتائے اور سمجھائے لوگوں کو کہ لا اعبد ما تعبدون، جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان ہستیوں کی عبادت نہیں کرتا. عبادت صرف دعا کو ہی نہیں کہتے، کیونکہ دعا تو ہے مغز عبادت، یعنی پکار میں غیر اللہ کی نہیں کرتا، یہ تو ہو گیا مغز. اور اب عبادت کے بہت سارے اور بھی طریقے ہیں، یعنی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، مال کی عبادتیں، زکوٰۃ، کسی کا حکم ماننا، امر ماننا. جہاں اللہ کا امر ماننا تھا وہاں غیر اللہ کا مان لینا، جہاں اللہ کو سجدہ کرنا ہے وہاں غیر اللہ کو کر دینا، جہاں اللہ کے نام کی قربانی کرنی ہے وہاں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا. یہ سب قسم عبادت میں شریک ہے. اس طرح جہاں اللہ کے احکام ماننے تھے وہاں رشتہ داروں کے مان لینا، وہاں حکومتوں کے مان لینا، وہاں اپنے محکموں کے مان لینا، یہ نعوذ باللہ ان کی عبادت بن جاتی ہے کہ ان کے ڈر کی وجہ سے تم نے یہ مانا. تو کسی کے ڈر کی وجہ سے قول اور امر اس کا امر نہیں مان لینا، یہ اس کی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون. موحد جو ہے ہمارے علاقوں اور زمانوں میں
وہ یہ سارے کام کر لے گا کہ غیر اللہ کی بات کہیں بھی نہیں مانے گا، صرف یہاں آ کر پھنس جاتا ہے جمہوریت کے اندر کہ وہ ایسے قوانین کا اعتراف کر بیٹھتا ہے کہ جو قوانین براہ راست کتاب و سنت کے متصادم ہوتے ہیں یا اللہ نے وہ امر نازل نہیں کیے۔ تو فرمایا لا اعبد ما تعبدون، موحد کو یہ قول و عمل سے اعلان کرنا ہے جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے تم سامنے جھکتے ہو، جن کے تم پکار کرتے ہو، جن کے تم اوامر اور نواہی مانتے ہو، جن کے تم قانون مانتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ لفظ عبادت آ جائے تو یہ سب چیزوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اگرچہ عبادت آئے تو خصوصاً پکار کی عبادت بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، کیونکہ اصل عبادت یہاں پکار سے شروع ہوتی ہے۔ الدعاء والعبادہ حدیث پاک میں ہے، اور الدعاء مخ العبادہ، دعا اصل پکار جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ سارے مشرکین بعض اوقات تمہارا ساتھ دینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے بھائی ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ پکار کے اندر ساتھ نہیں دیں گے، وہ یا فلاں مدد یا فلاں مدد ضرور کہیں گے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے مشرک، لیکن یہ پکار کو غیر اللہ کے لیے تسلیم کر لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، کسی قسم کی کوئی عبادت میں غیر اللہ کی نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہاری حالت یہ ہے اب کہ تم بھی میرے اللہ کی عبادت تم بھی کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم فلاں کام تو اللہ کی مرضی کا کر رہے ہیں، نہیں، اگر کہیں بھی شرک پایا گیا تو یہ اللہ کا اعلان ہے کہ لا انتم عابدون ما اعبد۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم اللہ کو پوجتے ہو، بلکہ کہیں بھی شرک کیا ہے نا تم نے تو تم اللہ کو پوجنے والوں میں سے نہیں ہو، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہو، تم اس حالت میں بھی تم نہیں ہو۔ اور پھر یہ دوسرا اعلان سنو کہ ولا انا عابد ما عبدتم، جن ہستیوں کی تم عبادت کر چکے ہو میں کبھی بھی، میری عادت ہی نہیں رہے گی، میں کبھی بھی ان کی پکار کرنے والوں میں سے ہوتا ہی نہیں ہوں، یہ میری عادت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ دین اسلام یہ عادت ہماری بنانا ہی نہیں دیتا۔ لا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور یہ بھی سن لو دوسرے اعلان کے طور پر کہ جس طرح تم اپنی ان شرکیات میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کو جائز کر رہے ہو تو یہ عبادت نہیں ہے نا، تو اسی طرح ولا انتم عابدون ما اعبد، تمہاری بھی یہ عادت گندی بن چکی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، یہ تمہاری عادت بن چکی ہے، جس طرح میری عادت اچھی ہے نا کہ میں غیر اللہ کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، یہ اسی طرح تمہاری بری عادت بن گئی ہے کہ تم ایک اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے ہو۔ یعنی اپنے ان کفریات، شرکیات اور اپنے ان طور اطوار میں رہتے ہوئے تم کبھی بھی اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں اپنے کفریات اور شرکیات سے توبہ طیب ہو جاؤ تو تب، یعنی یہ دو اعلان ہو گئے اپنے لیے اور دو اعلان ان کے لیے۔ اپنے لیے دو اعلان کہ میں کبھی بھی اور اب بھی میں عبادت نہیں کرتا غیر اللہ کی، اور دوسرا اعلان کہ یہ میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے علاوہ نہ کہیں بناؤں گا عادت، نہ میری عادت ہے۔ اور تمہارے لیے بھی دو اعلان کہ تم اس حالت میں، جس حالت میں تم ہو، اس کو اللہ کی عبادت نہیں کہتے، اگرچہ تم چند رسومات اللہ کی عبادت کی گزارتے ہو، لیکن یہ ذرا بھی قابل قبول نہیں۔ شرک پایا جائے زندگی میں تو اللہ تعالیٰ سارے دین کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ مشرک کہیں بھی میری عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا اعلان کہ تم اپنے ان کفریات اور شرکیات میں رہتے ہوئے یہ نہ کہو کہ پھر اچھا اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے ان حالات کے اندر۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا اور ہمارا دین کہیں آ کر جمع نہیں ہو جائے گا، تمہارا اپنا دین ہے، میرا اپنا دین ہے۔ تو اس لیے سورہ الروم کے اندر 21واں پارہ وہاں اللہ کریم نے بڑی عجیب مثال دی کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کہ ذرا یہ بتاؤ تمہارے جو غلام ہوتے ہیں ان غلاموں کو جب تم اپنا پارٹنر بناتے ہو تو کیا اس کو برابر کر دیتے ہو؟ یعنی جن کو اپنا تجارت کے لیے غلام رکھا تو کیا تم ان کو اپنا برابر بنا لیتے ہو، پارٹنر بنا لیتے ہو؟
فَأَنْتُمْ فِي سَوَاءٍ، ایسے کہ تم اور وہ برابر ہو جائے. تَخَافُونَ، تم تو ڈرتے ہو. یعنی جو بھی بڑا ہو نا وہ اس چھوٹے سے ڈرتا ہے. جو پاور میں پڑا ہو، حالت میں پڑا ہو، مال میں پڑا ہو، وہ اپنے سے چھوٹے سے ڈرتا ہے کہ یہ مجھ سے برابر نہ ہو جائے. یہ بات وہاں سمجھ آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم ڈرتے ہو میرے عبید اور غلام، یہ کیسے تم عقلی طور پر بھی یہ نہیں مان سکتے کہ یہ اللہ کے برابر ہو جائے. تم تو ڈرتے ہو عقلی طور پر بھی، تو اسی طرح عقلی طور پر بھی غلام مالک اور آقا کے برابر نہیں ہو سکتا. خصوصاً یہ بات وہاں سمجھ آتی ہے جہاں کسی کا بس چلے نا تو اس کو دیکھیں کہ وہ اپنے سے چھوٹے کو برداشت کر رہا ہے. جس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا بس چلتا ہے. تو یہ کوئی بھی حکومت دیکھتی ہے، خصوصاً کفریات شرکیات کی حکومتیں جتنی بھی ہیں، تو جس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام میں کوئی امیر آدمی ہے، بس اس کو اپنے پنجے کے اندر لے آتے ہیں، ٹیکسز لگا کر اس قسم کی چیزیں کہ وہ ہلنے کا نہ رہے. جس طرح ہمارے ملک کے اندر ایک زمانہ ایک ایسا آیا تھا کہ 22 خاندان کا ایک نعرہ لگا تھا. 22 خاندان تھے ہمارے ملک میں، بہت امیر و کبیر تھے. حکومتوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے پاس ہیں. بس یہ آئی حکومتیں اور انہوں نے کہا یہ کیوں آگے بڑھ گئے ہیں، تو 22 خاندانوں کا نعرہ لگا اور انہیں تہس نہس کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا. بڑی بڑی انڈسٹریز تباہ ہو گئی ملک کے اندر. جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس سے مرتبے میں بڑا ہوں اور یہ میرے برابر کیسے ہو جائے. یہ فطرت کے اندر وہ نعوذ باللہ گندی فطرت اس چیز کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. صرف اسلام ہے جو ہر ایک کو اس کے معیار اور میرٹ کے مطابق لے آتا ہے اور حوصلہ افزائی کرتا ہے. بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یہ اسلام کا خوبصورت ایک نظام ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنے عقلی اعتبار سے ذرا دیکھ لو، اپنے سے چھوٹوں کو تم برابر کر لیتے ہو، تو جو میں اللہ کے بندے ہیں ان کو میرا پارٹنر کیسے تم نے بنا دیا، شریک کیسے بنا دیا، ساجھا کیسے بنا دیا عبادت کے اندر. تم نے ان کو کینڈیڈیٹ کیوں بنا دیا عبادت کے اندر، حالانکہ میرا کوئی بھائیوال نہیں ہے عبادت کے اندر. اس لیے اس صورت نے باقاعدہ اعلان کروایا ہر قسم کی ادیان باطلہ جن کے اندر موجود ہوتا ہے مولوی اور پیروں کی بات مان لینا، یہ ان کو رب بنانا ہے اور ان کی عبادت کرنی ہوتی ہے نعوذ باللہ. اس لیے ایک دین اللہ کا جو اللہ نے نازل کیا ہے، اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی باتیں ہیں وہ صرف اللہ کی ہی مانوں گا. اس کے علاوہ اللہ والی اتھارٹی میں نے کسی کو نہیں دینی. یہ مومن کا اعلان ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.